بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان کہ خوف خدا میں رونے کی فضیلت کیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا دل، اگر آپ کی آنکھیں ایک دفعہ اللہ کے حضور جبین نیاز کو جھکا کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو ان کی فضیلت کیا رکھی گئی ہے۔ پیارے دوستو، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے حضور ایک دفعہ آ گیا، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعائے خیر کر لی۔ اللہ رب العزت کی رحمت فرماتی ہے کہ اے بندے خدا، میری بارگاہ میں آ جا، میں ہی جن سننے والا ہوں، میں ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، ایک بہت ہی پیاری احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو سناؤں گا، تو ضرور اگر آپ اس سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو جی پیارے ساتھیوں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ خوف خدا میں رونے والی آنکھ، خوف خدا میں رونے والی آنکھ، اس کا کیا فضیلت ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور بیٹھ کر دعا کرتا ہے تو آنکھ سے ایک آنسو نکل آتا ہے، اس آنسو کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ خدا اللہ کے حضور آ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کر ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل آتا ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا سے وہ آنسو افضل اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے افضل اعلیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ لوگوں سنو، یہی نہیں بلکہ ایک آنسو کی اتنی فضیلت ہے کہ 1 سال عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ سبحان اللہ، کہ کیسا پیارا فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک احادیث مبارکہ، احادیث میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ بہت گناہوں کے بعد اللہ کے حضور آ رہا ہے، اللہ سے بس ایک دفعہ اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب دوسری دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت پھر دوسری دفعہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ، کیا میرے علاوہ کوئی اس کو معاف کرنے والا ہے؟ کوئی میرے علاوہ اس کی دعا کو سننے والا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں، وہ سارے جہان کو چھوڑ کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے حضور آ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ تیرے علاوہ کوئی اس کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس نے مجھ سے معافی طلب کی ہے، میں اپنی رحمت بے حساب کے ساتھ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے اگر گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ بس اللہ کے حضور آ کر گڑ گڑا کر آنکھ سے آنسو نکل آئے، وہ ایک آنسو سارے کے سارے گناہوں کے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری احادیث مبارکہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ اکرام کو تلقین کیا کرتے تھے، کس طرح بتاتے تھے کہ اگر آج ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنا لیں، تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی والی بات ہوگی کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا والوں، دنیا میں کہیں سکون نہیں رکھا۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس سے کوئی نہیں لے کر جانا۔ اگر اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں آ کر
اللہ رب العزت کے حضور جھک گئے، دعا کرنے والے بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، تو یاد رکھو ہماری مقام برزخ کی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہی ایک فرمان تھا کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کے گوش گزار کرنا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو دو آنکھیں پسند ہیں، عینان تسمہما، عینن بقت تحرس فی سبیل اللہ، عینن بقت من خشیت اللہ، کہ حضور نے فرمایا دو آنکھیں اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ وہ کون سی دو آنکھیں ہیں؟ ایک وہ آنکھ جو اس کے خوف کی وجہ سے ایک وہ آنکھ جو اس کے خوف کی وجہ سے اس سے آنسو نکل آئے، دوسری وہ آنکھ کہ جو ملت اسلامیہ، مملکت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اس کی سرحدوں پر پہرا دیتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کے سپاہی جو ہماری سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، راتوں کو سردیوں میں جاگ کر، وہ آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ضرور آپ بھی اللہ کے حضور جھک کر مسجد میں آ کر تنہائی میں بیٹھ کر ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ زندگی میں جب بھی موقع ملے تو اللہ کے حضور آ جائیے، کیونکہ دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں، ایک فقط وہی ذات ہے جو سننے والی ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے، اس کے سوا جہاں میں کوئی بھی نہیں، اس کے سوا جہاں میں کوئی نہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے معافی طلب کرے اور اس کو میں اپنی بے حساب رحمت سے بخش دوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، فقط اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن ایک بالشت یعنی ایک گینٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف 10 قدم چل کر آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت 10 قدم چل کر اپنے بندے کو اٹھانے پکڑنے آتی ہے آگے سے۔ سبحان اللہ۔ اگر 2 قدم چلتا ہے تو اللہ 20 قدم اللہ کی رحمت اس بندے کو پکڑنے کے لیے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا پیارا فرمان ہے۔ دنیا میں کہیں سکون نہیں رکھا گیا، یہ دنیا ایک مسافر خانہ کی ایتھوں لے جانا، کر لو راضی رب نو یارو جے تسا جنت جانا۔ اللہ رب العزت اسی وقت خوش ہوں گے ہمارے حال سے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا فقط اپنے حسین ذکر پاک کے لیے، اس زبان کو بنایا اپنے ذکر پاک کے لیے، تو لہٰذا زبان سے ذکر الہی کیا کریں۔ ان کانوں کو بنایا نیک خواہشات اور نیک باتیں سننے کے لیے کہ ان کانوں سے نیک باتیں کیا کرے۔ ان ہاتھوں کو بنایا کہ ان ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرے، ان ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کیا کرے، برے کاموں سے محفوظ رکھا کرے۔ ان آنکھوں کو بنایا کہ اللہ کی قدرت کے آثار کو دیکھ سکے اور دیکھ کر وہ اللہ سے خوب معافی مانگا کرے۔ پیارے دوستو، ان پاؤں کو بنایا کہ چل کر میرے گھر کی طرف آ سکے، بلکہ چل کر برائی کی طرف نہ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک کام کریں، صالحہ کام کریں، اپنی اولاد کو اچھی تلقین دیں۔ یہی آج کی اچھی گفتگو تھی۔ تو پیارے دوستو، ضرور اس کو اپنے تمام بہن بھائیوں تک شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، کہ یقیناً ایک بھائی کو شیئر کیا، اس نے سماعت کیا، تو یقیناً آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ایسا ثواب کہ قیامت کے دن آپ ترسیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طرح ایسے ثواب سے نوازا ہے۔ پیارے دوستو، ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔